جانتی ہو محبت کیا ہے؟ ایک خوبصورت احساس جسے محسوس کر کے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، جس کو سانسوں سے قریب محسوس کیا جاتا ہے۔ محبت انسان کو جاگتی آنکھوں سے جنت کے حسین نظارے کروا دیتی ہے، لیکن یہی محبت عذاب تب بن جاتی ہے جب بدلے میں آپ کو نفرت دھتکار ملے۔ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہی جائیں اور اسے آپ کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، آپ لاکھ اسے خود سے باندھیں، اسے محبت کا واسطہ دیں، روئیں، گڑ گڑائیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو اپنا وجود بوجھ لگنے لگتا ہے۔ آئینہ دیکھو تو دنیا کا بدصورت چہرہ اپنا ہی لگتا ہے۔ جب ہنسنا چاہو تو آنسو نکل پڑتے ہیں۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ خود کو اذیتناک موت دینے کو دل کرتا ہے کہ کوئی اس وجود کو خاک کے سپرد کر دے۔ ابرار دور خلا میں گھوٹتے اتنے درد سے بولے کہ ان کی گود میں سر رکھے رائنا نے تڑپ کر سر اٹھاتے انہیں دیکھا۔ ان کی باتوں سے وہ اتنا روئی کہ آنسو سے پورا چہرہ بھیگ گیا۔ مت کیا کریں اس طرح کی باتیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس بھری دنیا میں؟ کبھی سوچا ہے آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کیا وہی سب کچھ تھی؟ کیا وہی ایک محبت تھی؟ میں کچھ نہیں ہوں، میری محبت کافی نہیں ہے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی ان سے پوچھ رہی تھی، جب ابرار مسکرا دیے، جس میں درد واضح تھا۔ تم تو میرے دل کا ٹکڑا ہو رائنا، تم سے محبت الگ قسم کی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ تو روح میں بستی تھی، اسے میں نے تمام جذبوں سے بڑھ کر چاہا، اپنا سب کچھ وار دیا تھا اس پر، لیکن اس کا میری قسمت میں ساتھ بہت تھوڑا تھا۔ اسے مجھ سے بہتر کی تمنا تھی، وہ میرے مخلص جذبوں پر کسی اور کی محبت کو فوقیت دیتی، مجھے برباد کر کے۔ دیکھو رائنا، میں آج سے 10 سال پہلے جہاں تھا اب بھی وہیں کھڑا ہوں، اور وہ تو بہت آگے نکل گئی، اسے ذرا ترس نہیں آیا۔ اب وہ اپنے بوڑھے کمزور ہاتھوں میں اس کا کومل چہرہ تھامے بول رہے تھے، اور رائنا کی آنکھیں بھیگتی ہی جا رہی تھیں۔ اسے ایک بار پھر شدید نفرت محسوس ہوئی اس ذات سے جو شاید دنیا کی بہت حسین ممتا کی صورت مانی جاتی ہے۔ بس کر دیں، مت کیا کریں ان کا ذکر میرے سامنے، مجھے پہلے سے بڑھ کر اور نفرت ہونے لگتی ہے ان سے۔ آنسو چہرے سے رگڑتی وہ ضبط سے بولی، نہیں میری جان، ایسا نہیں کہتے، تعلق بھلے ہی نہ ہو لیکن رشتہ تو ہے نا، تمہاری ماں ہے وہ۔ ابرار کرب بھرے لہجے میں بولے، ماں ایسی ہوتی ہے بھلا؟ اپنی خوشی کے لیے محبت کرنے والا شوہر اور بیٹی کو چھوڑ جائے؟ باپ کی تکلیف سے نظریں چراتے بولی، نہیں، مائیں تو اولاد پر خود کو وار دیتی ہیں، شاید اس کے دل میں ممتا نہیں تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، رائنا، محبت کبھی مت کرنا، یہ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ انسان کو محبت راس آ گئی تو خوش قسمتی سے زندگی گلزار بن جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر محبت نے دغا دے دیا تو دیکھ لو میرے والا حال ہو جانا ہے۔ انسان زندہ تو رہتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا، ویران، اس لیے محبت کبھی بھی مت کرنا۔ اب وہ ہلکے پھلکے انداز میں مذاق کرتے بولے تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو سکے، مجھے کوئی شوق نہیں جیتے جی آپ کی طرح اس بے وقوفی کو کرنے کا، مجھے ابھی آپ کے ساتھ بہت سارا جینا ہے۔ یہ محبت کا صلہ دیکھ لیا میں نے، آپ سے سبق مل گیا مجھے، میری توبہ جو محبت کو بھٹکنے بھی دیا اپنے ارد گرد۔ اب وہ بھی ہلکا سا مسکرا کر ماحول کو خوشگوار کرتے بولی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے محبت پوچھ کر آئے گی۔ میڈم رائنا، میں آ جاؤں، اجازت ہے تو؟ جب ہوگی تب تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا، اور وہ اس طرح تمہاری روح میں پنجے گاڑ لے گی کہ تم نہ بھاگ سکو گی نہ انکار کر سکو گی۔ وہ اب اس کا مذاق اڑاتے زور سے ہنس کر بولے، بابا، میں محبت کو چپنوں سے جوتے مار کر بھگا دوں گی۔ اب چلیں سونے، آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، بہت زیادہ بولتے ہیں آپ۔ ہنس کر وہ انہیں اٹھاتی کمرے میں لے جانے لگی۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایسے ہی تھے، پل میں روتے پل میں ہنستے، دونوں کا ساتھ پوری دنیا میں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھا۔ ابرار قریشی ایک کم صورت لیکن ذہین اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے۔
جب انہیں اپنے ہی آفس میں ایک حسین بہت ہی خوبصورت لڑکی افروز سے محبت ہو گئی، جو انتہائی مغرور اور حسن پرست تھی۔ اس کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا، جہاں اپنی خواہشیں نہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے پل پل مر کر محنت کر کے جینا پڑتا تھا۔ ابرار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کس خاندان سے ہیں، آگے پیچھے ان کے کوئی تھا نہیں، تو وہ سیدھا افروز سے ایک شام کہہ گئے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ سن کر افروز بہت حیران ہوئی، لیکن پھر ان کی کم شکل صورت کو دیکھ کر دل پر پتھر رکھتے اس نے اپنے زندگی کے حالات پر نظر ڈالی، جہاں ہر طرف اسے ضلالت، افلاسی، بے بسی ہی نظر آئے، اور پھر اسے اس زندگی سے ابرار کا ہاتھ تھامنا ہی ٹھیک لگا۔ اس نے ابرار کی محبت نہیں، اس کا پیسہ، سٹیٹس اور عیش و عشرت دیکھا۔ ان حالات میں ابرار کا اس سے شادی کرنا جیسے ایک لاٹری کھل جانے کے برابر تھا۔ افروز کے تو جیسے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے، شاپنگ کرنا، گھومنا پھرنا، پارٹیز کرنا، دوستیاں نبھانا، پیسہ اڑانا، وہ سب کچھ یاد رکھتی سوائے ابرار کے۔ ابرار سب دیکھتے، جانتے، بوجھتے، لیکن پھر بھی وہ اول روز کی طرح اس سے بے حد محبت کیے جاتے۔ شادی کے بعد افروز نے کبھی ان سے محبت سے بات کرنا تو دور، ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہی تھے جن کی محبت پر یہ رشتہ ٹکا رہا۔ آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرنے لگا، اور ایک دن افروز نے اپنی ہی طرح ایک حسین، بہت ہی خوبصورت، ہری آنکھوں والی پری کو جنم دیا۔ ابرار کی زندگی میں تو جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی، وہ چھوٹی سی رائنا کو پا کر جیسے مکمل ہو گئے۔ وہیں افروز تو ان سب سے بیزار ہوتی، دور ہی رہتی۔ ابرار ہی اس ننھی پری کا خیال رکھتے، اس سے پیار کرتے، اسے ماں کی کمی نہ محسوس ہو، اس لیے باپ کے ساتھ ماں کی طرح بھی چاہتے۔ افروز اب بھی اپنی زندگی میں مگن تھی، دل کیا تو بچی کو پیار کر لیا، خیال کر لیا، ورنہ کون شوہر کون بچی۔ آہستہ آہستہ ان کی تھوڑی بہت توجہ بھی اب ختم ہونے لگی۔ وہ جو ابرار کو کبھی شوہر ہونے کا درجہ دیتے، قریب آنے دیتی تھیں، اب جیسے انہیں جھڑکنے لگی، ان کی قربت سے بھاگنے لگی۔ ابرار کو کچھ عجیب لگا، لیکن وہ خاموش ان کی یہ دوری بھی برداشت کر گئے۔ اب تو افروز کے مزاج بالکل ہی بدلے بدلے دکھائی دینے لگے۔ وہ گھنٹوں کسی سے فون پر ہنس ہنس کر بات کرتی دکھائی دینے لگی، پہلے سے زیادہ اور حسین ہو گئی۔ اب تو راتوں کو بھی دیر سے گھر آنے لگی، جب تنگ آ کر آخر کار ایک دن ابرار نے ان سے پوچھ ہی لیا، افروز آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا تمہاری ایک بچی ہے جسے تمہاری ضرورت ہے، جو تمہاری محبت، توجہ کو روتی ہے۔ تم نے ایک پل کو کبھی اسے سینے سے لگایا، اسے اپنی محبت یا ممتا کا احساس دلایا؟ وہ آج پھٹ ہی پڑے تھے۔ ہاں، نہیں ہے مجھے تم دونوں باپ بیٹی میں کوئی دلچسپی، تنگ آ گئی ہوں میں بھی تم دونوں کو دیکھ دیکھ کر، جیسا باپ ویسی بیٹی۔ میں نے تم سے شادی حالات غربت سے تنگ آ کر کی ابرار، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں، میں آزاد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ جسے میں چاہتی ہوں۔ افروز تو شاید اسی انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب ابرار بولے اور وہ اس عذاب سے جان چھڑائے، اور آج انہیں وہ موقع مل ہی گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابرار صدمے کی کیفیت میں گھرے بولے۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ افروز نے جیسے ابرار کو زمین پر لا پٹکا، وہ تڑپ سے گئے۔ کون ہے وہ آخر جس نے سبز رنگ دکھا کر تمہیں اپنے شوہر اور بیٹی سے بدزن کر دیا؟ تم اتنی پتھر دل ہو گئی افروز، تمہیں میری چاہت، میری دیوانگی کچھ نظر نہیں آئی کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او پلیز ابرار، یہ ایموشنل باتیں کرنا بند کرو، میں تمہاری غلام بن کر اس ایک کنال کے بنگلے میں قید ہو کر نہیں رہ سکتی۔ بہتر ہوگا مجھے آزاد کر دو، کسی ایسے سے شادی کر لو جو تم سے محبت کرے اور رائنا کو سنبھال لے، اسے ماں کا پیار دے دے۔ وہ بال جھٹکتے بیزاریت سے بولی۔ کون ہے وہ؟ اب ابرار نے سخت لہجے میں صرف اتنا کہا، آفاق سکندر، جو تم سے زیادہ پیسے والا اور خوبصورت ہے۔ وہ مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس لیے اب ابرار تمہیں مجھ سے تعلق رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ یہ کہتی آگے بڑھنے لگی، جب پتھرائی آنکھوں سے ابرار نے ایک جھٹکے سے انہیں روکا۔ تم کم ظرف عورت، کیا کچھ نہیں دیا میں نے تمہیں؟ محبت، عزت، پیسہ، سب کچھ،
اور تم کہتی ہو وہ آدمی تمہاری محبت ہو گیا۔ نہیں افروز، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے اس کی ہوتی ہو۔ وہ اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے ابرار، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، چھوڑو مجھے جانے دو، وہ چلانے لگی، لیکن ابرار انہیں روم میں لے جاتے بند کر گئے۔ ابرار نے ہر طرح کی کوششیں کر لی، انہیں پیار سے، غصے سے ڈرا کر، سب طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن افروز کی ایک ہی ضد تھی، انہیں طلاق چاہیے تھی۔ یہاں تک وہ اس عورت کے پیروں میں بھی گر گئے، لیکن اسے ترس نہ آیا۔ یہی سب دیکھتے رائنا بڑی ہوئی۔ اس نے ہمیشہ اپنے والدین کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ اس کے بعد اس کی ماں اس کے باپ کو روتا چھوڑ کر چلی جاتی، اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ افروز آفاق سکندر کے ساتھ خود آئی تھی ابرار سے طلاق لینے۔ وہ اب مزید ایک پل بھی ابرار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ رائنا نے اس آدمی کی شکل کو اپنے دماغ کے کونے میں اچھے سے بٹھا لیا۔ ایک نفرت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو وہ آج اپنی ماں اور اس آدمی کے لیے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت مجھے 3 لفظ بول کر آزاد کرو۔ ابرار، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ افروز سینہ تانے ابرار کے سامنے کھڑی بے شرمی سے بولی۔ ان کے پیچھے آفاق سکندر مسکراتے ہوئے ابرار کا مذاق اڑاتے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ابرار کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کے اس آنسو میں؟ بے بسی، دکھ، سب ختم ہونے والا احساس، روح کے مجروح ہونے کا درد۔ جب ان کی کانپتی آواز سے نکلا، میں نے تمہیں آزاد کیا افروز، ان کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے پھولے سماتی اپنا سارا سامان لے کر چلی گئی، ابرار کو تنہا اور خالی کر کے۔ ان کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ بابا پلیز مت روئیں۔ رائنا ان کے سینے سے لگتی خود بھی رو دی۔ وہ دن اور آج کا دن تھا، اس نے ہر پل اپنی ماں سے شدید نفرت کی تھی۔ انہیں دیکھنا تو دور، وہ ان کا ذکر کرنے سے بھی نفرت کرتی۔ اسے صرف اپنے بابا سے محبت تھی۔ رائنا، ہمیں ایک اور کمپنی سے ایڈ کی آفر آئی ہے۔ ہانیہ جو اس کی سب سے اچھی دوست اور اس کی ٹیم کی مین لیڈر تھی، بھاگ کر آتی اس سے بولی۔ رائنا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر۔ رائنا اپنا کام پھر سے کرنے لگی۔ رائنا، لیکن اس بار بھی اس ایڈ کو کرنے والے مسٹر ہمایوں صاحب ہیں۔ انہوں نے کمپنی کو فورس کیا ہو شاید کہ اس ایڈ کی پروڈکشن تم کرو۔ ہانیہ پرسوچ گہری نظروں سے اس کے سامنے آ کر بیٹھتے بولی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہانی؟ ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ فرق کیسے نہیں پڑتا یار؟ مجھے لگتا ہے وہ بندہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ 2 ماہ میں یہ تیسری دفعہ ہے جو ہم ان کے ساتھ پھر کام کریں گے۔ وہ کام کم کرتا ہے، تمہارے آگے پیچھے زیادہ پھرتا ہے، اور جس طرح تمہیں دیکھتا ہے، او گاڈ۔ ہانی اب شرارت سے مسکراتی آنکھیں گول گھماتے بولی۔ شٹ اپ ہانی، کیا فضول گوئی لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تمہیں کوئی کام نہیں؟ دیکھو، ایسی باتوں کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں، اوکے؟ جاؤ اب۔ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ ہینڈسم ہے، مشہور ایکٹر ہے، کتنی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ پھر تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ اچھا ہے اس کے ساتھ سیٹ ہو جاؤ، لائف بن جائے گی۔ ہانیہ بولے جا رہی تھی جبکہ رائنا نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ جب میں کہہ رہی ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو پھر نہیں چاہیے مجھے کسی کا ساتھ۔ میں اس قابل ہوں کہ اکیلے اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ نفرت ہے مجھے اس رشتے سے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتا، ذلیل و خوار کر دیتا ہے یہ رشتہ۔ وہ گہری سانس لیتی تھک کر بولی، جیسے میلوں کا سفر پل میں طے کر آئی ہو۔ ہانیہ نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاسٹ سے واقف تھی۔ دیکھ رائنا، ضروری نہیں ہے جیسا تیرے پیرنٹس کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ بھی ویسا ہو۔ کوئی اگر ہاتھ محبت سے بڑھائے تو اسے تھام لینا چاہیے۔ قسمت بار بار دستک نہیں دیتی، اور پھر کب تک یوں اکیلی رہو گی؟ کبھی نہ کبھی تو کسی ساتھی کو چننا ہی پڑے گا نا۔ زندگی بنا سہاروں کے اکیلی نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے زخموں کو ہرا کرتی اسے سمجھانے لگی۔ جب رائنا اپنا سامان سمیٹتی کھڑی ہوئی، کام کرنے کا موڈ اب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ہانیہ سے مزید اس ٹاپک پر بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ ہانیہ نے گہرا سانس لیتے افسوس سے سر ہلایا۔
اسے اپنی پیاری دوست کا اس طرح تنہا سفر گزارنا اور محبت کے حسین رشتے سے بھاگنا دکھ دیتا تھا۔ ایک کام کرو، اس ہمایوں سے تم سیٹ کیوں نہیں ہو جاتی؟ اچھا ہے ہماری جان تو چھوٹے گی نا۔ رائنا کے جل کر بولنے پر ہانیہ بھی چبا چبا کر بولی، ہم اتنے خوش قسمت کہاں، جتنی خوبصورتی اللہ نے آپ کو دی ہے ہم تو آپ کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی منہ لگانا تو دور، آپ کی موجودگی میں ہمیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ہانیہ منہ بسورتے بولی، اچھا یہ تو بتاتی جاؤ اس آفر کا کیا کرنا ہے؟ وہ پیچھے سے ہانک لگاتے بولی۔ منع کر دے۔ رائنا کے لٹھ مار جواب دینے پر ہانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا اتنی بڑی آفر کو ریجیکٹ کر دوں؟ پاگل ہے کیا؟ وہ ابھی اس کے پیچھے بھاگی ہی تھی جب رائنا لفٹ میں جاتی غائب بھی ہو گئی۔ یہ لڑکی خود تو ڈوبے گی، ساتھ ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ہانیہ پیچھے سے اسے دہائیاں دیتی اس کمپنی کو منع کرنے چل دی، کیونکہ رائنا باس کا حکم جو تھا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، اس نے مصروف انداز میں ہی جواب دیا۔ جب ہمایوں دروازہ کھول کر اندر آتے سلام کر گیا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور روکھا سا تھا۔ رائنا نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، پھر سلام کا جواب دیتی اسے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ کیا میں جان سکتا ہوں رائنا آپ نے اس آفر کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ یہ کتنی بڑی آفر تھی؟ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھا سوال کرنے لگا۔ میرے اوپر پہلے ہی بہت کام کا لوڈ ہے، آپ ایسا کریں سیٹ کی پروڈکشن کے لیے کسی اور ٹیم کو ہائر کر لیں، مزید آپ کے کسی سوال کا جواب میں نہیں دے سکتی۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو ہمایوں سے ایک پل کو دیکھنے لگا۔ تمہیں جواب دینا ہوگا رائنا، تم نے اسے کیوں ٹھکرایا؟ اب کے ہمایوں کے لہجے میں ضد تھی۔ رائنا نے ماتھے پر ڈھیروں بل لیے سخت تیور سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا مسٹر ہمایوں آپ کے اور میرے بیچ کوئی اتنی انسیت ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ میری مرضی ہے، میری زندگی، میں اپنے فیصلے لے سکتی ہوں اور مجھے اس کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ اس کی آواز سخت اور تیز تھی۔ ہمایوں ہلکا سا ہنسا۔ صاف کہو نا رائنا کہ تمہیں اس کمپنی کے ساتھ کام کرنے سے نہیں بلکہ مجھ سے پرابلم ہے، کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا ہے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے تم مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ ہمایوں کے اتنا صاف کہنے پر رائنا کو آگ لگ گئی۔ آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ ہمایوں صاحب مجھے اس قسم کی باتوں سے سخت نفرت ہے۔ میری زندگی میں اس جذبے کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ میرے کلائنٹ ہیں، بس اس نظر سے میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ سے کوئی بد تہذیبی کروں۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ انتہائی تلخی سے کہتی منہ پھیر گئی۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں رائنا، یہ نازک جذبے ہوتے ہی ایسے ہیں، کب کہاں کس سے ہو جائے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ ضروری نہیں آپ ان راہوں پر میرے ساتھ میرے ہم قدم ہو کر چلیں۔ یہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو سامنے سے محبوب بھی چاہے، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں نہیں۔ ہمایوں اتنا کہتا اٹھا اور ایک نظر اس کے صبح چہرے پر ڈالتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ رائنا نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے آنکھیں موند لی۔ کیا محبت میں انسان اپنی خوشیوں کو بھی کھا جاتا ہے رائنا؟ وہ ابرار کی گود میں سر رکھے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جب وہ آہستہ سے بولے تو ان کی بات سنتے وہ اچنبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب بابا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ حیرانی سے بولی، ہاں جس طرح تم نے کیا۔ UK کی آفر ریجیکٹ کر کے تم نے حال ہی میں ایک آفر ریجیکٹ کی، اور اب UK کی آفر بھی ریجیکٹ کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہارے جانے کے بعد میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ میرا خیال کون رکھے گا؟ وہ اب آنکھوں میں محبت لیے بولے تو رائنا چپ ہو گئی۔ میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں میری جان، لیکن تم اگر اس طرح سے آفرز ریجیکٹ کرتی رہیں تو کامیابی کی منزلیں کیسے طے کرو گی؟ تمہیں UK جانا چاہیے۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس نے وہاں کے بہترین پروڈکشن کو چھوڑ کر تمہیں اپنے برانڈ کی پروڈکشن کے لیے چنا ہے۔ یہ تمہارے لیے دنیا کے سامنے آنے کا، اپنی قابلیت دکھانے کا بہترین موقع ہے۔ تمہیں اسے میرے لیے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ پیار سے بولے تو ان کے اتنا سب جاننے پر وہ حیرت سے بولی، یہ آپ کو ہانیہ نے بتایا نا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم یہ چھوڑو کہ مجھے کس نے بتایا، تم بس UK جانے کی تیاری کرو۔ میں نے سنا ہے اس کمپنی کی ایک گھڑی، ایک پرفیوم لاکھوں ڈالرز میں سیل ہوتی ہے۔ واقعی؟ اگر ایسا ہے تو میرے لیے ایک گھڑی لیتی آنا۔ ان کے پرمزہ انداز میں کہنے پر آخر کار وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ابرار اسے اتنا خوش دیکھ مطمئن سے ہو گئے۔
اور پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ٹھیک 1 ہفتے بعد UK چلی آئی، 2 ماہ کے کانٹریکٹ کے لیے، جہاں اسے UK کی مشہور کمپنی ES ڈائمنڈ کے برانڈ کی شوٹ کے ساتھ اس کے ایڈ کی پروڈکشن بھی کرنی تھی، جو پوری دنیا میں نشر کیے جانے والا تھا۔ یہ اب تک کا اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ وہ جیسے ہی UK کے ایئرپورٹ پر اترے، انہیں ES ڈائمنڈ کمپنی کی طرف سے VIP پروٹوکول کے ساتھ ہوٹل میں شفٹ کیا گیا۔ ان کی ٹیم میں کل 11 لوگ تھے، 6 لڑکیاں اور 5 لڑکے، جن کی باس رائنا تھی۔ ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل تک رائنا کی ٹیم کا ایک ایک ممبر خوش اور ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوا تھا، سوائے رائنا کے، جس کا چہرہ پلین اور ایموشن لیس تھا۔ آج ایک دن کے ریسٹ کے بعد کل صبح ان کی میٹنگ تھی، جس کے لیے باقی لوگ تو ریسٹ کیے بنا گھومنے پھرنے نکل پڑے، لیکن رائنا بابا سے بات کرنے کے بعد لمبی تان کے سو گئی۔ اگلے دن اچھے سے تیار ہوتی، ناشتہ کرتے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ES ڈائمنڈ کمپنی پہنچ گئی، جو کہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ ایک بہترین میٹنگ کرنے کے بعد اسے اس کا آفس دکھایا گیا، جہاں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر سکتی تھی۔ یار یہ کتنی خوبصورت ہے، ایسے جیسے خوابوں کا محل ہو۔ اس کا CEO کتنا امیر ترین انسان ہوگا، جس کی کمپنی ایسی ہے، سوچو اس کا گھر کیسا ہوگا۔ ہانیہ منہ میں پانی بھرتے کمپنی کی ایک ایک چیز کو حسرت سے دیکھتی بول رہی تھی، وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، تمہیں وہ پھوٹی کوڑی نہیں دینے والا، اس لیے ٹھنڈی آہیں بھرنا چھوڑو اور کام پر لگو۔ ہمیں اس ایڈ کے لیے ایک پرفیکٹ ماڈل چاہیے، جس کے لیے آڈیشن کرنا پڑیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے بول رہی تھی۔ تم تو سدا کی پتھر دل ہی رہنا۔ ہانیہ منہ بگاڑتی اپنا لیپ ٹاپ لیے باہر چلی گئی۔ اسے پتا تھا اب کام کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے ہر طرف ایڈ کے آڈیشن کے لیے اعلان کر دیا۔ جس کو پتا چلا وہ سب اپنا آڈیشن دینے آنے لگے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن رائنا کو کوئی اس معیار پر پورا اترتا دکھائی نہیں دیا، اور اسی ادھیڑ پن میں رات ہو گئی۔ بس یار آج کا کام ختم کر، میں تو تھک گئی، باقی کا کل دیکھیں گے۔ تجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا، اب کیا چاند سے کسی شہزادے کو اتار کر لائیں اس ایڈ کے لیے؟ ہاں، اتنے خوبصورت لڑکے تم نے ریجیکٹ کر دیے۔ یار اب اس سے زیادہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ ہانیہ بیزار سی کرسی پر گرتے بولی۔ باقی ٹیم کے لوگ بھی تھکے تھکے سے دکھائی دیے۔ مجھے لگتا ہے آفس کے تمام لوگ بھی جا چکے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ تم لوگ بھی جاؤ، آرام کرو، میں تھوڑی دیر سے آتی ہوں، تھوڑا کام ہے اسے ختم کر کے۔ وہ ایک فائل کو غور سے پڑھتی ہانیہ سے بولی تو وہ جھٹ سے سب کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، تو بھی جلدی آ جانا، یہ انجان ملک ہے۔ اسے ہدایت کرتی ہانیہ بھی چلی گئی۔ اب وہ یہاں اکیلی تھی۔ کام کرتے کرتے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا اور رات گہری ہوتی چلی گئی۔ ہوش تو تب آیا جب ونڈو گلاس پر بارش کی تیز بوندیں گرتے دیکھی۔ او گاڈ، یہ تو بارش شروع ہو گئی۔ جلدی سے سامان سمیٹتی اس نے فون دیکھا تو وہاں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے باہر آئی۔ پورا آفس اندھیرے میں ڈوبا بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تو گارڈز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میم اس وقت تو کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں آ سکتا، آپ کو ہوٹل تک کے لیے کوئی ٹیکسی وغیرہ لینی پڑے گی۔ گارڈز کی بات سن کر اب وہ پریشان ہو گئی۔ ایک تو طوفانی بارش، اوپر سے لڑکی تنہا انجان ملک۔ ایک کونے میں کھڑی ہوتی وہ بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اس نے آفس کے پچھلے حصے سے ایک بڑی سی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹ کو نکل کر قریب آتے دیکھا تھا۔ شاید اندر بیٹھے انسان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ تبھی حیران سا اس کے قریب آتا گاڑی روک گیا۔ رائنا اپنی جگہ کھڑی اس گاڑی کو ہی دیکھ رہی تھی جب اس گاڑی کا شیشہ ہلکے سے نیچے ہوا اور کوئی دھندلا سا شخص اسے بیٹھا نظر آیا۔ پلیز اندر آ جائیں۔ بارش کی تیز آواز میں وہ بھاری مردانہ آواز زور سے آئی۔ رائنا نے ایک پل کو سوچا اور پھر بھاگ کر آتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس تھوڑی سی دیر میں وہ مکمل بھیگ گئی تھی۔ اس نے خود کو ایڈجسٹ کرتے جیسے ہی پلٹ کر اپنی دوسری جانب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اس انسان کو دیکھا۔ ایک پل کو تو جیسے گنگ ہو گئی۔ 6.5 فٹ کا لمبا چوڑا انتہائی ہینڈسم سا وہ انسان اسے ہی گھور کر عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس سے رائنا کنفیوزڈ ہو گئی۔ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں مس؟ اس کا بھاری امریکی ایکسنٹ میں پوچھا گیا سوال رائنا کو گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ دراصل میں پاکستان سے اس کمپنی کے بریڈ کی پروڈکشن کے لیے آئی ہوں۔ کچھ کام کر رہی تھی تو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ صاف کوئی سے بولتی تھوڑی شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اسے اس اجنبی کے سامنے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت تھی نہیں۔ اس انسان کا چہرہ ایک دم پلین تھا، بلیک سوٹ پہنے
وہ انتہائی ڈیشنگ کے ساتھ کچھ روٹ بھی لگا جب ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس انجان ملک میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کی حفاظت پر کمپنی نے گارڈز نہیں ہائر کر رکھے جو آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ کام اپنی جگہ، لیکن خود کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کچھ غلط ہونے کی صورت میں کمپنی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ اس کا چہرہ سامنے تھا، لیکن اس کے بول اتنے سخت اور تیکھے تھے کہ رائنا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جو وہ اس کی احسان مند نظر آ رہی تھی، اب اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ لیکچر دینے کا، لیکن کمپنی کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو کمپنی کے CEO بہتر طور پر دیکھ لیں گے۔ وہ آپ کی طرح اتنے پتھر دل نہیں ہو سکتے کہ پریشانی میں اپنے مہمان کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ خیر آپ نے لفٹ بھی پتہ نہیں کس دل سے دے دی، ورنہ شکل سے آپ جتنے خڑوس دکھائی دے رہے ہیں شاید آپ کسی کو اپنا بخار بھی نہ دیں۔ اگلے کی بات نے اس کو ایسا سیخپا کیا کہ وہ بنا لحاظ کے بولتی چلی گئی۔ تیز بارش اور بھیگتی سڑک پر اچانک اس گاڑی نے بریک مارا، جس سے اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ غصے سے آنکھیں لال کیے اسے یکٹک گھور رہا تھا۔ آج تک کب کسی نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی؟ وہ اس تلخ کلامی کا عادی نہیں تھا۔ رائنا اس کی آنکھوں سے خائف ہوتی دروازے سے جا لگی اور اس پل کو کوسنے لگی کہ وہ کیوں اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل کیا وہ دروازہ کھول کر بھاگ جائے۔ اچھا، اتنی کوئی بہادر ہو تو کیوں لفٹ لی کھڑی رہتی اس بارش میں، اپنی کمپنی کے CEO کی مدد کے انتظار میں؟ ظاہر ہے اس کی مہمان خاص جو ہیں آپ، اس کو اور کوئی کام تھوڑی ہے۔ کہاں ہے رحم دل نیک انسان جس کی مہمان اتنی بارش میں بھیگ رہی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں؟ اب وہ پھر گاڑی سٹارٹ کرتا ایسے ایسے طنز کے نشتر چبو رہا تھا کہ رائنا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دیکھیں اب آپ اپنی لمٹس کراس کر رہے ہیں، مجھے یہیں اتار دیں۔ اس نے آنکھوں میں غصہ سموئے اس سے دھمکی دی، جس پر وہ ڈھیٹ بنا یوں ہی تیز ڈرائیو کرتا رہا اور پھر سیدھا ہوٹل کے سامنے گاڑی روک کر ہی دم لیا۔ بہت شکریہ، لٹھ مار انداز میں کہتی وہ زور سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ عثمان کتنی ہی دیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر خود بھی گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ جیسے ہی ہوٹل روم میں آئی اسے دیکھ کر ہانیہ کی جان میں جان آئی۔ رائنا نے اسے کچھ نہیں بتایا اور کھانا کھاتی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن وہ پھر آڈیشن کر رہے تھے، لیکن وہی بات کوئی اس کے معیار کے مطابق بیٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ جب اس کمپنی کے ڈائریکٹر صاحب آتے بولے کہ اسے CEO نے اپنے آفس میں بلوایا ہے، وہ جھی بھر کے حیران ہوتی ہانیہ کو دیکھنے لگی۔ جاؤ جاؤ دیکھو وہ بڈھا CEO کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو کہنا بھی مت ساتھ چلنے کو، میں یہاں پیارے پیارے لڑکے دیکھوں گی۔ آنکھیں مٹکاتی وہ صاف ہری جھنڈی دکھانے لگی تو رائنا نے بھی زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جا کر ہی دم لیا۔ میں آئی کم ان؟ دروازہ نوک کرتی وہ آہستہ سے بولی تو ایک بھاری مردانہ آواز میں اسے اندر آنے کی اجازت ملی۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آئی تو اسے زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے کرسی پر کل والا وہی لڑکا بیٹھا تھا جس نے اسے لفٹ دی تھی۔ رائنا تو اپنی جگہ پتھر بن گئی۔ آئے مس رائنا، آپ تو ایسے خوف سے مجھے دیکھ کر اسٹیچو بن گئی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ بظاہر اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، لیکن آنکھوں میں اور لہجے میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ہانیہ بھی انتہا کے ہینڈسم باس کو دیکھ کر دنگ تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ بس آپ کو باس کی سیٹ پر دیکھ کر… رائنا کی بات ادھوری رہ گئی، جس پر عثمان کے لب بہت ہلکے سے مسکرائے۔ مس آپ جا سکتی ہیں، مجھے آپ کے ہیڈ سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ سر جھکائے فائل میں لکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کا نشانہ ہانیہ تھی۔ کیا شاہانہ انداز تھا۔ ہانیہ کی تو سٹی گم ہو گئی۔ ایک نظر منہ بنا کر رائنا کو دیکھتی وہ آفس سے نکل گئی۔ بیٹھ جائیں رائنا، پھر آواز ابھری جب وہ پورے اعتماد کے ساتھ کرسی دھکیل کر سامنے بیٹھ گئی۔ عثمان نے سر اٹھایا فائل ایک سائیڈ میں کرتے، اب وہ پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لیں ES ڈائمنڈ کا باس، نہ رحم دل نہ پتھر دل، بلکہ بنا دل کا ہے۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ بولا تو رائنا نے پہلو بدلا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ ہی کمپنی کے باس ہوں گے، میں کل رات کے لیے آپ سے… وہ شرمندہ سی بولی تو عثمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں نے آپ کو شرمندہ کرنے یا معافی وغیرہ کے لیے یہاں نہیں بلوایا۔ آپ کی یہ USB گاڑی میں گر گئی تھی۔ اب کہ وہ اصل بات پہ آتا بولا تو رائنا حیران سی وہ USB ہاتھ میں لیتے دیکھنے لگی۔
وہ اس کے لیے کتنی ضروری تھی شاید کوئی نہیں جانتا تھا۔ تھینک یو سر، وہ تشکر آمیز لہجے میں کہتی مسکرا دی۔ عثمان نے بھرپور نظروں سے اس کے مسکراتے معصوم حسین چہرے کو دیکھا۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس کی اجازت لینے پر عثمان ہوش سے باہر آتا چونک گیا۔ جی۔ ایک چھوٹا سا لفظ اسے ادا کرتے بہت مشکل لگا، پتہ نہیں کیوں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو عثمان کی آواز پر دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ مس رائنا، آپ ایک بہادر اور مضبوط لڑکی ہیں۔ مجھے پہلے آپ کی قابلیت نے متاثر کیا تھا، لیکن کل رات جس طرح آپ پر اعتمادی سے مجھ سے بات کرنے کے ساتھ بے خوفی سے جواب دے رہی تھی، میں تو حیرت انگیز طور پر شوق رہ گیا۔ آپ سے پہلے کبھی کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ آپ وہ پہلی انسان ہیں جس نے نڈر انداز میں مجھے میری باتوں کا جواب دیا، ورنہ تو جی حضوری دیکھنے کی مجھے جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ خیر، آپ کا صاف گو انداز مجھے کافی امپریسو لگا۔ اب وہ باروب لہجے میں کہتا ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ رائنا کو اس کی آنکھوں میں بہت سے ستارے ٹمٹماتے نظر آئے تو وہ بھی ہلکا سا مسکراتی سر خم کرتے آفس سے نکل آئی۔ کبھی کبھی اتفاق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، خود سے کہتی وہ پھر اپنا کام کرنے لگی۔ رائنا، کیا کہا اس نے؟ یار وہ کتنا ہینڈسم تھا۔ اف، اگر میں تھوڑی دیر اور وہاں رکتی تو مجھے اس سے پیار ہو جاتا۔ ہائے، اس کی مسکولر باڈی، اس کی ٹال ہائٹ، اس کا ہینڈسم فیس، اس کے بال، کیا بندہ ہے وہ۔ ہانیہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی تو رائنا نے تھک کر اپنا سر تھام لیا۔ اس ایڈ کے لیے یہ بندہ کتنا پرفیکٹ ہے، یہ اس پر پورا جچے گا۔ ہانیہ کی شوق بھری آواز پر رائنا نے تعجب سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر رائنا کے دل نے بھی یہی کہا تھا، لیکن پہلی ہوئی اس کے ساتھ سرد ملاقات میں اس نے 2 حرف بھیج کر اسے دماغ سے نکال دیا۔ لیکن آج جب اسے پتہ لگا کہ وہی بدتمیز انسان جس نے اسے لفٹ دی تھی وہ اس کا باس نکلا، تو اب دوسری ملاقات میں اس کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ تو وہ کس منہ سے اسے ایڈ کرنے کی آفر کرتی، جبکہ وہ خود اس کمپنی کا باس تھا؟ اچھا، تو پھر انہیں کون جا کر کہے گا کہ سر آپ ہی اپنی کمپنی کے برانڈ کا ایڈ کر لیں؟ آپ جتنا ڈیشنگ ہینڈسم پورے UK میں نہیں ہے۔ اب وہ غصے سے دانت پیستے بولی، جس پر ہانیہ بھی منہ لٹکا گئی۔ چلو اور آڈیشن لو۔ وہ دونوں پھر سے درجن بھر لڑکوں کے آڈیشن لینے لگی، لیکن بے دلی سے عثمان کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی بھی اس ایڈ کے لیے سوٹیبل نہیں لگ رہا تھا۔ ہانیہ تو تھک ہار کر بیگ اٹھاتی ہوٹل کے لیے چلی گئی، بس وہی آفس میں اکیلی بیٹھی کام کرتی رہی۔ جب عثمان نے اسے اکیلے روم میں بیٹھے دیکھا، مس رائنا، آپ ابھی تک یہی ہیں؟ دروازہ کھول کر حیرت سے بولا تو رائنا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بس کام ختم کر کے جا ہی رہی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی سامان سمیٹنے لگی۔ ہاں، کہیں آپ اس خیال میں تو نہیں کہ کل والا بدتمیز انسان آج پھر آپ کو ڈراپ کرے گا؟ اس کے اچانک کہنے پر رائنا گڑبڑا گئی۔ یا اللہ، یہ تو دل کی باتیں بھی پڑھ لیتا ہے، خود سے کہتی وہ زبردستی مسکرائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں بس ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی۔ اس کی بات پر عثمان کھل کر مسکرا دیا، ایسے جیسے پہلی بار مسکرایا ہو۔ آ جائیں مس رائنا، یہ بدتمیز انسان آپ کو خود آفر کر رہا ہے۔ اتنا کہتا وہ دروازہ بند کرتے چلا گیا۔ رائنا کی تو جیسے جان ہی سوکھ گئی۔ یہ بندہ کب سیریس اور کب نان سیریس ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب مجھے کیا پتا تھا ایک اجنبی اچانک سے میرا باس نکل جائے گا، ورنہ کینچی جیسی زبان قابو میں رکھتی۔ چل رائنا، اب بھگت۔ ٹھنڈی آ بھرتی وہ باہر نکل آئی، جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ اتنی خاموش اور سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھی تھی کہ عثمان بے اختیار مسکراتا بول پڑا، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میری حقیقت سامنے آ جانے پر آپ کی زبان ہی گم ہو جائے گی تو یقین جانیے میں کبھی اپنی حقیقت نہیں بتاتا۔ اس کے برجستہ کہنے پر رائنا کو اچھو لگ گیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ بھی ہلکا سا ہنستی، جس پر عثمان بھی کھل کر ہنسنے لگا۔ اب گاڑی میں دونوں کی ہنسی بھرے کہکہے سنائی دے رہے تھے۔ تو آپ کیا لیں گی مس رائنا؟ وہ اسے ایک بڑے سے 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں لے آیا، جہاں تمام کلاسک کپل آئے بیٹھے تھے۔ رائنا، کیا لیں گی؟ یہاں کی کافی مجھے بہت پسند ہے۔ وہ بنا کسی فارمل کے اب اسے ڈائریکٹ نام سے مخاطب کرتا دوستانہ لہجے میں بولا۔ میں بھی کافی پینا چاہوں گی۔ اس کے سادہ سے الفاظ میں کہنے پر عثمان کی مسکراہٹ عجیب انداز میں گہری ہو گئی اور اس نے 2 کپ کافی کے آرڈر کر دیے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں کب ان کے بیچ کی اجنبی دیوارگری اندازہ ہی نہ ہوا۔
عثمان سر، کیا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ اب وہ تھوڑا سا جھجکتے بولی۔ کم آن رائنا، اس وقت میں کوئی باس نہیں ہوں، آپ مجھ سے دوست کی حیثیت سے کھل کر بات کر سکتی ہیں، مجھے میرے نام سے پکاریں، یقین کریں۔ آنکھوں کو آہستہ سے بند کر کے کھولتے اس نے ایک انوکھے دل دھڑکا دینے والے انداز میں کہا۔ رائنا کو ایک حوصلہ ملا۔ یہ ایڈ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس برانڈ کے شوٹ کے لیے پرفیکٹ فگر ثابت ہوں گے، مارکیٹ میں دھوم مچ جائے گی۔ وہ بچوں کی کسی ایکسائٹمنٹ سے بولی تو شوان زوردار کہا مارتا خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ سیریسلی رائنا، مجھے ان سب کا ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے کون پسند کرے گا؟ الٹا سب ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ ایک تم میں دم ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کر کافی پیتے اتنے مزیدار گفتگو کر رہی ہو، ورنہ آج تک میں نے خود کو مشین ہی سمجھا۔ ہنسنا بولنا جینا کیا ہوتا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یہ احساس مجھے تم نے دلایا۔ وہ بولتے بولتے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں آپ کو سب سکھا دوں گی، بس آپ ہاں کریں۔ وہ آنکھوں میں خوشی لیے اسے منا رہی تھی، جیسے کوئی بچہ من پسند چیز کے لیے ضد کرتا ہو۔ عثمان کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس پل اس کا ساتھ اس کے لیے سب سے حسین تھا، اور آئینہ کے مزید قریب رہنے کا، اسے جاننے کا اس سے بہانہ مل رہا تھا۔ وہ کیوں کر اسے رد کرتا؟ ٹھیک ہے پھر میم، جیسے آپ کہیں۔ بولیں کب کام شروع کرنا ہے؟ وہ بھی اس کی طرح شرارت سے بولا تو رائنا خوشی سے چلا اٹھی۔ سچ آپ کریں گے نا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جی رائنا، اب ایک اچھا دوست اتنی محبت سے فورس کرے گا تو کون کم بخت انکار کر سکے گا؟ اس نے نرم لہجے میں کہا تو رائنا مطمئن ہو گئی۔ وہ جو چاہتی تھی ہو گیا تھا، لیکن مقابل کی آنکھوں میں تو ایک الگ ہی احساس تھا جسے وہ نہ دیکھ پائی نہ سمجھ سکی۔ تمام دنوں سے ہٹ کر آج عثمان وقت سے پہلے اٹھتا، خوب دل لگا کر تیار ہوا، اچھے سے خوشی خوشی ناشتہ کرتا۔ وہ پہلے ہی آفس آ گیا۔ جب رائنا اسے انتظار کرتا دیکھ خوش ہو گئی۔ عثمان آپ آ گئے، کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے آفس میں آتی بے دھڑک بولی۔ جو جھجک تھی وہ کل کی وجہ سے آج ختم تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ عثمان کی آنکھوں میں رائنا کو دیکھتے محبت کے کئی رنگ سما گئے۔ میں بھی ایک دم فٹ، چلیں پھر؟ وہ چہک کر بولی تو دونوں کسی خوبصورت پرندے کی طرح اڑتے اپنی لوکیشن پر جانے کے لیے باہر نکل آئے۔ رائنا کی پوری ٹیم خاص کر ہانیہ عثمان کو دیکھ صدمے سے بے حال تھی، لیکن اصل جھٹکا تب لگا جب عثمان نے سب کو آرڈر دیا کہ وہ جائیں، رائنا اس کے ساتھ لوکیشن پر پہنچ جائے گی۔ وہ دل میں رائنا کو گالیاں دیتی اپنی ٹیم کے ساتھ وین میں چلی گئی تھی۔ سارا راستہ دونوں نے خوب باتیں کرتے، کھاتے پیتے اور خوب مستی مذاق کرتے کاٹا۔ اب وہ ایک خوبصورت سمندر کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھی۔ کام کے وقت رائنا کا سارا فوکس کام پر ہوتا، یہاں تک ٹیم کے کسی بندے کو بھی اس سے فضول بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بیچ پر پہنچتے ہی اس نے سب کو الرٹ کر دیا اور سب بھاگم بھاگ کام کرنے لگے۔ عثمان کا بیچ پر شوٹ تھا، اسے خوبصورت گھڑی پہن کر شوٹ کرنا تھا۔ اس کا اپنا سوٹ اتنا شاندار تھا کہ رائنا کو چینج کروانا مناسب نہیں لگا۔ اپنے لمبے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ ہاتھ میں کیمرہ لیے تیار ہو گئی۔ عثمان کو اس وقت وہ اتنی پیاری لگی کہ اس کا دل کیا وہ اسے باہوں میں بھر لے۔ اپنی سوچ پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب وہ ہر اینگل سے دھڑا دھڑ اس کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ عثمان کو کبھی سمجھ نہیں آتا تو رائنا آگے بڑھتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹیپ بتاتی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، کبھی اس کا کالر یا شرٹ ٹھیک کرتی۔ یہ سب اتنا خوبصورت تھا کہ عثمان کا دل رائنا کو اتنے قریب پا کر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے منہ زور ہوتے جذباتوں کو قابو کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس نہ کیا تھا جتنا رائنا کی قربت اسے کر رہی تھی۔ لیکن رائنا وہ تو جیسے اس سب سے انجان اپنے کام میں بالکل مگن تھی۔ بہت سے شوٹ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سب کو ریسٹ کرنے کو کہا تو سب دور بنے ہوٹل کی طرف بڑھ گئے، لیکن رائنا وہیں ایک طرف بیٹھی اپنے کام کو دیکھنے لگی۔ اب اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی عثمان کھانے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے اس کے برابر آ بیٹھا۔ چلو پہلے کچھ کھا لو، کام بعد میں کر لینا۔ وہ اس کے سامنے پلیٹ کرتا پیار سے بولا۔ پلیز عثمان آپ کھائیں، ابھی نہیں، وہ اپنے بالوں سے الجھتی مصروف انداز میں بولی تو عثمان اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کر گیا۔ یہ عمل اتنا بے ساختہ تھا کہ رائنا اب پہلی بار چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اپنے دل کی آواز کو دباتی وہ اس کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ لے گئی۔
اس کے بعد ان کے 2-3 الگ جگہوں پر شوٹ ہوئے، جس کے بعد سے عثمان اس کے اور قریب آ گیا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہی رائنا کو پرپوز کر دے گا، اسے بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگا ہے، اور اس کے لیے اس نے بہت خوبصورت ہوٹل کی ایک ٹیبل بک کی جہاں اسے ڈنر کے لیے انوائٹ کیا۔ سچ سچ بتا، تیرے اور سر کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ میں نے اکثر انہیں تجھے بہت محبت سے تیرے آگے پیچھے پھرتے دیکھا ہے، تیری کوئی بات بھی نہیں ڈالتے، اور آج تو ڈنر پر انوائٹ کر دیا۔ ہانیہ تجسس سے اسے اوپر سے نیچے تک تیار دیکھتے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے ہانی، یہ ڈنر ضرور کام سے ریلیٹڈ ہوگا، ایسا ہم دونوں کے بیچ کوئی سین کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی چلی گئی اور پیچھے ہانیہ ہنستی۔ بھاگ لو جتنا بھاگ سکتی ہو، آخر کو تھک کر محبت کے آگے ہی جھکو گی۔ کب تک خود سے جھوٹ بولو گی رائنا؟ تم بھی محبت کرتی ہو، آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، بس اس بات کا اعتراف کرنے سے تم ڈرتی ہو، اس نے جاتی رائنا کو دیکھتے مزے سے کہا۔ رائنا جیسے ہی وہاں پہنچی، وہاں کا بدلا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ٹیبل کے ارد گرد بہت سے پھول رکھے تھے اور بیچ میں جل رہی کینڈلز، ہلکا بجھتا میوزک بہت ہی رومانٹک منظر پیش کر رہا تھا۔ اوپر سے ہینڈسم دکھتا عثمان۔ رائنا کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ وہ چہرے پر سختی لیے آگے بڑھی تو عثمان نے مسکرا کر اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ خاموشی سے سلام کرتی بیٹھ گئی۔ اتفاق سے دونوں کے کپڑوں کا کلر بھی سیم تھا۔ عثمان آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھنے لگا، جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عثمان دیکھیں آپ جو سمجھ رہے ہیں، وہ ہمت کرتی بولنے لگی کہ تبھی عثمان ایک گھٹنا موڑ کر اس کے سامنے بیٹھتا، گلابوں کا پھول اس کے سامنے کر گیا۔ رائنا کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں رائنا، نہیں جانتا کب سے، لیکن ایسا احساس میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ آپ کا ملنا ایسے لگا جیسے پروں سے محروم پرندے کو پر مل گئے ہوں، جو دور آسمانوں میں خوشی سے اچھلتا پھرتا ہے، ایسے جیسے ساحل پر کوئی مچھلی تڑپتی ہو اور ایک بڑی لہر اسے اپنی آغوش میں لے لے، اسے نئی زندگی مل جائے۔ آپ کی محبت نے میری بے نور زندگی میں رنگ بھر دیے رائنا۔ میں آپ کا ساتھ زندگی بھر کے لیے چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میری خالی زندگی میں میرے ساتھ ہم سفر بن کر، میرے قدم سے قدم ملا کر چلیں گی؟ وہ آنکھوں میں امید، خوشنما احساس، چاہت کے رنگ لیے اس کے در پر بیٹھا تھا۔ رائنا کا دل ڈوب گیا۔ نہیں عثمان، آپ نے غلط انسان کو اپنی مقدس محبت کے لیے چن لیا۔ میں آپ کی محبت کے قابل نہیں۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، دل زخموں سے چور۔ محبت کی ایسی کاری ضرب میرے دل پر نقش ہے کہ میں آپ کی محبت کی تکمیل کبھی نہیں بن سکتی۔ محبت مجھے راس نہیں، مجھے معاف کر دیں، لیکن میں آپ کا ساتھ اس محبت کے سفر پر نہیں دے سکوں گی۔ وہ آہستہ سے سر جھکاتی بے بسی سے بول دی۔ عثمان کو لگا جیسے اس کے ارد گرد ہر طرف اندھیرا اور ویرانی چھا گئی ہو۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ رائنا، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ آپ جو کہیں گی میں کروں گا، میں خود کو بدل دوں گا۔ میرا یقین کریں رائنا، میں آپ کے تمام زخموں کا مرہم بن جاؤں گا۔ میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے بچوں کی طرح اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اسے منا رہا تھا۔ تبھی رائنا تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں عثمان، یہ محبت بہت ظالم چیز ہے۔ یہ انسانوں کو، ان کی زندگی کو، خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے محبت میں لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ وہ تیز بارش میں اب سڑک پر بیٹھی بری طرح بھیگتی رو رہی تھی، خالی آنکھیں، اداس چہرہ، بکھرے بال، دل کی اجڑی زمین لیے۔ وہ شیشے سے سر ٹکائے گہرے خیالوں میں ڈوبی تھی، جب ہانیہ کی دل دہلا دینے والی چیخ پر بے اختیار اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ ہانیہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، سامنے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا کہ اب وہ زور زور سے رونے لگی۔ رائنا بھاگ کر اس تک آتی اسے جھنجھوڑ گئی۔ کیا ہوا ہانیہ، سب ٹھیک تو ہے؟ بولو کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اب آنکھوں میں خوف لیے بولی۔ رائنا، سر عثمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ رات سے ہاسپٹل میں ہیں، انہیں بہت چوٹیں آئی ہیں۔ ہانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور رائنا کو لگا جیسے کوئی اس کے جسم سے جان نکال رہا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ دیوانوں کی طرح خود سے کہتی اٹھی اور پاگلوں کی طرح باہر بھاگنے لگی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ عثمان کے حادثے کے پیچھے اس کی محبت کی وہ ناکامی تھی جو رائنا نے اسے دی تھی۔
संभालो खुद को रायना, तुम ही ने उसे इस हाल में पहुंचाया है। अब ये रोना क्यों? खुशियां मनाओ। तुम एक बार फिर अपनी नफरत के परचम को सरबुलंद करते। किसी की मोहब्बत उसका मान तोड़ गई। हानिया उसे कांधों से पकड़कर संगदिली से बोली तो वो फूट फूट के रो दी। सारी रात उशवान की आंखें, जिनमें वो खुद के लिए मोहब्बत देखती थी, भुला नहीं पा रही थी। उसका ख्याल रखना, उसकी बातें रायना को एक बार फिर शिद्दत से याद आता। शर्मिंदगी के एहसास तले रोंदने लगा। उसे उशवान की मोहब्बत अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन अब वो खाली हाथ थी। रायना, तुम्हें लगता है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबा के साथ किया वो सब दुनिया में तुम्हारे साथ करेंगे? तो तुम गलत हो। मोहब्बत तो मजबूत बनाती है, और तुम खुद को देखो। तुम एक खस्ताहाल दीवार हो जो बिना उशवान की मोहब्बत के कभी भी टूट सकती है। मैंने उस इंसान की आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी। तुम्हें क्यों नजर नहीं आई रायना? हानिया प्यार से उसे सीने से लगाए बोली तो रायना के दर्द से डूबी आवाज उभरी। हानिया, मुझे उसके पास ले चलो, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। उसकी बात पर हानिया मुस्कुरा दी और कुछ ही देर में वो उशवान के जख्मों से चूर वजूद के सामने बैठी तड़प तड़प कर रो रही थी। मुझे माफ कर दो उशवान, मैं हूं तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार। मुझे ये सजा मिलनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत की अहमियत न जान सकी, मैंने कदर न की। वो उसका हाथ थामे रो दी। तभी उशवान ने आहिस्ता से आंखें खोलकर देखा तो रायना उसे दिखाई दी। रायना, मैं खुशकिस्मत हूं कि तुमसे मुझे मोहब्बत हुई, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। तुम्हारा इनकार मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम्हारे दूर जाने का सोचकर मुझे इतनी तकलीफ़ों ने घेर लिया कि सामने से आती गाड़ी मुझे दिखाई ही नहीं दी। और देखो, इतना सब होने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। कहते हैं ना, मोहब्बत में सबको महबूब मिल जाए, ज़रूरी तो नहीं। कुछ मोहब्बतें खामोश भी निभाई जाती हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं इसमें शायद। मोहब्बत मेरे नसीब में लिखी ही नहीं थी। वो आहिस्ता से उसके आंसू साफ करते प्यार से बोला तो रायना बेख्तियार उसके कांधे पर सर टिका गई। नहीं उशवान, मैं बचपन से डरती रही इस मोहब्बत से। मेरी माँ ने मोहब्बत का ऐसा डर मेरे दिलो दिमाग में बिठाया कि मेरे बाबा की मोहब्बत के अलावा हर मोहब्बत से ईमान उठ गया। मोहब्बत लफ्ज़ में मुझे बर्बादी, मौत की झलक दिखाई देने लगी। मगर तुमने हर बार मोहब्बत की उस राय से मेरे जहन को बदला जिसे मैं ही नज़रअंदाज करती आ रही थी। तुमने मुझे बताया कि मोहब्बत तो खुशनुमा रंगों से सजी तितली की तरह है जो ज़िंदगी पर खुशियों की तरह छा जाती है। ये पूरी कायनात मोहब्बत के दम से कायम है। इस दुनिया में मोहब्बत का वजूद अगर नापैद हो जाए तो इंसान एक दूसरे को एक पल बर्दाश्त ना करे। मोहब्बत ज़बरदस्ती की नहीं जाती, ये तो हो जाती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह, किसी भी वक्त। ये अपने होने का एहसास दिलाती है कि देखो मैं हूँ जिसके बलबूते पर निज़ाम ज़िंदगी का रवां दवां कायम है। मेरी नफ़रत को मोहब्बत के खूबसूरत एहसास से तुमने रोशनास करवाया। उशवान, आज तुम्हारी वजह से मैं मोहब्बत को जीता, सांस लेता खुद में महसूस कर रही हूँ। वो सर झुकाए मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी और उशवान को लगा कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में वापस रूह फूंक रहा है। वो खुशी से रो दिया। रायना, वो इस कदर खुश था कि लफ्ज़ों ने साथ ही छोड़ दिया। तभी आहिस्ता से आंखें मौनता वो पुरसकून हो गया, क्योंकि उसकी मोहब्बत अब उसके साथ थी, इस रहगुजर पर जो महबूब के संग बहुत खूबसूरत और हसीन होने वाली थी। वक्त के साथ और आयना की भरपूर तवज्जो से वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। उनकी मोहब्बत एक दूसरे का साथ पाकर और निखर गई थी। डॉक्टर ने कहा है आप अब बिल्कुल ठीक हैं और इसलिए आज आपकी छुट्टी हो जाएगी। वो उसके पास बैठी उसके कांधे पे सर रखे बोली, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है रायना, वरना मैं तो शायद मर। वो आगे कुछ कहता जब रायना ने हाथ उसके होंठों पर रख दिया। उशवान, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो आंखों में नमी लिए बोली, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर मैं बाबा से आपके लिए बात करूंगी। आंखों को नीचे झुकाए वो शर्माते हुए बोली तो उशवान का दिल उसके लिए मोहब्बत से भर गया। वो भी अब यही चाहता था कि जल्द से जल्द रायना को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। तभी रायना का फ़ोन बजा। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, क़यामत थी जो उस पर टूटी थी। वो ज़ोरदार चीख मारती ज़मीन पर बैठी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका फ़ोन हाथ से छूट कर गिर गया। क्या हुआ रायना, किसका फ़ोन था? तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। उशवान उसे रोता देख परेशान होता उसे संभालने की कोशिशें करने लगा। उशवान, मेरे बाबा, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। वो बुरी तरह रोते हुए बोली तो उशवान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। रायना, बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पाकिस्तान जाने का बंदोबस्त करता हूँ।
بابا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کا چہرہ تھام کر کہتا اسے حوصلہ دینے لگا، جبکہ اس کا خود کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اور پھر اس نے نہ صرف ہاسپٹل سے چھٹی لی بلکہ چند ہی گھنٹوں میں اپنے اور رائنا کے لیے پاکستان چلنے کا پورا انتظام کر لیا۔ اپنی ٹیم کو اپنا کام ختم کر کے واپس آنے کا کہتی رائنا عثمان کے ساتھ پاکستان چلی آئی۔ ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل آتی وہ ابرار کے پاس آئی تھی۔ بابا انہیں لاگر حالت میں بستر پر مشینوں کے بیچ لیٹا دیکھ کر وہ روتے ان کے سینے سے لگ گئی۔ ارے میرا شیر بیٹا، کیسے رو رہا ہے؟ نہیں رائنا، تم کمزور نہیں، تم بہت مضبوط ہو، ایسے نہیں روتے، وہ آہستہ آواز میں اسے پیار سے دیکھتے بولے۔ پھر ان کی نظر رائنا کے ساتھ روم میں آتے اس ہینڈسم نوجوان پر گئی، جو رائنا تو کبھی ابرار کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو تمہیں بھی محبت نے اپنا اسیر کر ہی لیا۔ وہ اب دونوں کو باری باری دیکھتے ہلکا سا مسکرائے تھے، پھر اشارے سے عثمان کو اپنے قریب بلایا۔ وہ دوسری طرف سے آتا ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ رائنا سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا، جس پر عثمان نے آہستہ سے سر ہلاتے گہرا سانس لیا۔ میری رائنا کو کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ اسے رلاؤ گے تو نہیں؟ زندگی بھر اسے پیار کرو گے نا؟ کتنے ہی سوال تھے جو آنکھوں میں آنس لیے وہ اس سے پوچھتے چلے گئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں رائنا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، تعمر اسے محبت کروں گا، اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم درد بھول جائے گی۔ وہ ان کا ہاتھ دباتا اداسی سے مسکرا دیا۔ رائنا نے ہر ایک چیز اسے یوکے میں بتا دی تھی، اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ ابرار کے تمام سوالوں میں چھپا خوف وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ابرار اس کے لفظوں میں چھپی سچائی دیکھتے مسکرا دیے۔ رائنا سے نکاح کرو گے؟ ان کی اس بات پر رائنا جو رو رہی تھی جھٹکے سے سر اٹھاتی باپ کو دیکھنے لگی۔ بولو بیٹا، میری رائنا کا ہاتھ تھامو گے؟ اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں، مجھے ڈر ہے میرے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ جائے گی۔ اگر تم اسے اپنا لو گے تو میں خوشی سے موت کی نیند سکون سے سو سکوں گا۔ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے اب انہیں بہت مشکل ہو رہی ہو۔ میں تیار ہوں رائنا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو ابرار اس تکلیف میں بھی مسکرا دیے۔ رائنا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف باپ کی حالت کا غم، اوپر سے کیا جانے والا اچانک نکاح، وہ تو ان حالات میں بھون چکی رہ گئی۔ کیسے سب انتظام ہوا؟ کس نے نکاح خواہ کو بلایا؟ کس نے دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا؟ اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ حیران تو تب ہوئی جب نکاح خواہ اس کے قریب آتے اس سے ایجاب و قبول کروانے لگے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے باپ کو دیکھا، جن کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی، اور پھر وہ انہیں دیکھتی ہی دیکھتی 3 بار قبول کر گئی کہ وہ عثمان کی ملکیت میں خود کو دینے پر تیار ہے۔ عثمان نے سوچا نہیں تھا کہ رائنا جو اس کا سب کچھ تھی، اس کی محبت، زندگی، خوشی، وہ ایسے حالات میں اس کی بنے گی۔ عثمان کے بھی ایجاب و قبول کرنے پر پورے وارڈ میں ایک شور مچ اٹھا، مبارکباد کا شور۔ رائنا ابرار صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے، ان کی سانسیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور دل سست رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن… تبھی ڈاکٹر مشینوں کی طرف آتا، پھر رائنا کی طرف پلٹ کر بولا تو وہ بھاگ کر آتی باپ کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ خوش رہنا رائنا، ابرار نے اتنا کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ رائنا کی آنکھیں اب پھٹ سی گئیں۔ اسی پل مشینوں میں سے بھی آوازیں ایک ساتھ بجتی چلی گئیں، جس پر ڈاکٹر دکھ سے ابرار کے منہ پر کپڑا ڈال گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہٹائیں منہ سے چادر۔ میرے بابا ٹھیک ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ عثمان کہو ان سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی اسے تو کبھی ابرار کو ہلا رہی تھی، جھنجھوڑ رہی تھی، جس پر عثمان سختی سے اسے سینے سے لگائے خود بھی بھیگی آنکھوں سے ابرار کے خاکے کو دیکھے گیا۔ اب رائنا کی بلند ہوتی آواز پر پورا ہاسپٹل جیسے گہرے دکھ میں ڈوب گیا۔ ابرار کی تدفین کے انتظامات کیے جا رہے تھے، جس میں عثمان ایک بیٹے کی طرح ہر چیز میں آگے تھا۔ تبھی رائنا نے دیکھا کہ افروز روتی ہوئی اندر آ رہی ہے۔ وہ جیسے پاگل ہو اٹھی۔ خبردار، وہیں رک جاؤ۔ کس حق سے آئی ہو؟ تمہارا مجھ سے اور میرے باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ رائنا اتنی زور سے چلائی تھی کہ سب سہم کر اسے دیکھنے لگے۔ میں تمہاری ماں ہوں، اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے، انہوں نے دکھ سے اس کے قریب آتے کہا۔ ماں؟ کون سی ماں؟ میری ماں تو اسی دن ہی مر گئی تھی جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس وقت میرا شوہر میرے ساتھ ہے، میری طاقت بن کر۔ مجھے کسی کمزور کھوکھلے سہارے کی ضرورت نہیں۔ چلی جاؤ ورنہ میں تمام لحاظ بھول جاؤں گی۔ غصے سے اس کا سانس پھولنے لگا تو عثمان بھاگ کر آتا، آہستہ سے اسے خود سے لگا گیا۔ رائنا اس کے سینے سے لگتی اب ٹوٹ چکی تھی۔ افروز نے ایک نظر انہیں دیکھا اور دل پر ڈھیروں بوجھ لیے وہاں سے چلی گئی۔ محبت کو شرمندہ کر کے اسے جو رسوا کیا تھا،
افروز کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ آفاق نے چند سالوں میں ہی اس کی خوبصورتی سے پورا فائدہ اٹھا کر اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ رنگین تتلیوں کا دیوانہ تھا، جن کی تلاش میں وہ بھٹکتا، جہاں اس کی دولت سے مروب ہو کر کوئی تتلی پھنستی اور وہ اسے اپنا شکار بنا کر چھوڑ دیتا۔ اور افروز کے ساتھ بھی اس نے وہی کیا تھا۔ آج اسے ابرار کی محبت کا احساس شدت سے ہوا۔ وہیں روڈ کے ایک جانب بیٹھی افروز آج اپنی قسمت پر ماتم کنا ہوتی رو رہی تھی۔ 10 سال بعد۔ عشوان کہاں ہیں آپ؟ رائنا بے حد حسین دکھائی دیتی بلو رنگ کی ساڑی پہنے دروازہ کھول کر اندر آتی اسے آوازیں دینے لگی، جو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک طرف سے بڑھتے ہاتھ نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ عشوان کیا کر رہے ہیں؟ باہر بچے انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ ہیں کہ؟ رائنا مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ ہاں تو انتظار کرنے دو، آج ہماری شادی کی اینیورسری ہے، تو ہمیں رومانس کرنے کا پورا حق ہے۔ ہمیں آج کا دن بھرپور گزارنا ہے۔ وہ شرارت سے اس کی ناک پر پیار کرتے بولا، جو مسکرا رہی تھی۔ 10 سال بعد 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے والدین بن جانے کے بعد بھی ان کی محبت وقت کے ساتھ ایک دوسرے سے گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ رومانس رات میں کر لیجئے گا، ابھی تو چلیں ورنہ وہ شیطانوں کا ٹولہ ہمیں ڈھونڈتا یہیں آ جائے گا۔ رائنا پیار سے اس کے گالوں کو چومتے بولی تو عشوان خوشی سے جھومتا بولا، واقعی؟ اس پر رائنا زور سے ہنستی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔